پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں بہت سارے موضوعات کو ہم کور کر چکے ہیں، مدنی پھول حاصل کر چکے ہیں، اور آج موضوع ہے ازواج مطہرات کا عشق رسول۔ جیسا کہ پچھلے دنوں ہم انبیاء کے عشق رسول پر مدنی پھول حاصل کر رہے تھے، میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ ازواج مطہرات کا عشق رسول ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر مدنی پھول حاصل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ یاد رہے کہ اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ بہت پیارے پیارے سیگمنٹس بھی ہمارے سلسلے میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر حکومت رسول اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، ایک نظر اپنے آپ پر۔ ہمارے ساتھ بیرون ملک سے بھی کچھ اسلامی بھائی شامل ہوا کرتے ہیں، ہند کے اسلامی بھائی آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہندوستان کے اسلامی بھائیوں کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ اور سنا یہ گیا ہے کہ آج وہ ہندوستان سے ہمارے ساتھ اردو یا ہندی زبان نہیں بلکہ مراٹھی زبان میں سنتیں اور آداب بھی بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ بہت ساری زبانیں ہمارے ساتھ ہیں، یہاں بھی موجود اسلامی بھائی سندھی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں اور اردو بولنے والے بھی ہیں، اور انگلش میں بھی انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ بات کر لیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کی یہ دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تلاوت قرآن مجید آپ نے سنی۔ انشاءاللہ ناز شریف کی طرف ہم جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ازواج مطہرات کا عشق رسول یہ موضوع ہوگا۔ اسلامی بھائی ماشاءاللہ نعت خواہ موجود ہیں۔ بڑے دن ہو گئے آپ سے خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، یہ نہیں سنی، اگر کچھ اشعار اسی کے سنا دیں انشاءاللہ۔ آپ کچھ تیاری کر کے آئے ہوں گے لیکن معذرت خواہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے مل کر کلام پڑھتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا مبارک کلام ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، اور مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول۔ حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آ گیا، میں رہا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا
دکھا دے تو کیا بات ہے، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا۔ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا، کاش در یار کے پاس، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا، آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا۔
ہوتا ایک تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس سوہنیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا دل کہدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عالم تیرا پروانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کون کون کس طرح اور کس انداز میں محبت کرتا ہے اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں ان تمام پہلوؤں پر مدنی پھول حاصل کریں تو ذرا غور کریں کہ جہاں سے یہ شروع ہوا تھا کہ مطلب ازواج مطہرات کے عشق رسول پہ آج ہم پہنچے ہیں مگر درختوں کا عشق رسول پتھروں کا عشق رسول بچوں کا عشق رسول فرشتوں کا عشق رسول انبیاء کا عشق رسول الحمدللہ عز و جل ہم نے قرآن پاک سے شان مصطفیٰ کی کچھ آیات بھی حاصل کی احادیث کے ذریعے ہمیں الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کچھ ہم نے معلوم کی اور آج ہم پہنچے ہیں ازواج مطہرات کا عشق رسول امت کی مائیں سبحان اللہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں جن کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات بینات بھی نازل ہوئیں جس میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہے ان کی رفعت و شان کا بیان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ترجمہ کنز الایمان اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو سبحان اللہ یہاں خیر علماء اس کی تفسیر تو بیان کریں گے ذرا غور کیجئے کہ جب ازواج مطہرات اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو ہمارے آقا کی شان کیا ہوگی ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ترجمہ کنز الایمان اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں سبحان اللہ یاد رہی یہ تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ازواج دو باتوں میں حقیقی ماں کی مثل ہیں ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں اور دوم یہ یعنی دوسری بات یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اسی طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی بلکہ اس سے بھی زیادہ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں یہاں اس ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ حقیقی ماں کے ماں باپ نانی نانا یعنی حقیقی ماں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ نانی نانا ہوتے ہیں حقیقی ماں کے بھائی بہن ماموں و خالہ ہوا کرتے ہیں مگر ازواج مطہرات کے ماں باپ امت کے نانی نانا اور ازواج مطہرات کے بھائی بہن امت کے ماموں خالہ نہیں یہ احکام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہیں جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے وفات پائی یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے ان کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق و تعظیم اور ادب ضروری ہے واجب الاحترام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے ہو سکتا ہے لیکن 11 امہات المومنین ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئی
مگر 9 بیویاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد موجود تھی، یعنی اس وقت بھی موجود تھی۔ اچھا، ان میں جو 11 ازواج ہیں اس میں بہت خوبصورت تقسیم کی گئی کہ 6 جو تھی وہ خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھی، جن کے اسماء مبارکہ یہ ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ام سلمہ بنت ابو امیہ، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور 4 ازواج مطہرات جو ہیں وہ خاندان قریش سے نہیں تھی بلکہ عرب کے دوسرے قبیلوں سے تعلق رکھتی، اور وہ یہ ہیں: زینب بنت جہش، میمونہ بنت حارث اور زینب بنت خزیمہ، جویریہ بنت حارث، اور ایک زوجہ جو تھی یعنی صفیہ بنت حی، یہ عربی النسل نہیں تھی بلکہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھی۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات میں بھی کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور جب تک وہ حیات رہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور عورت سے، کسی اور سے عقد نہیں فرمایا، نکاح نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہے، یقیناً ایک سلسلے میں ہم ان سب کو کور اپ نہیں کر پائیں گے، مدنی پھول ان سب پر نہیں حاصل کر پائیں گے، انشاءاللہ یہ کچھ اور سلسلے بھی چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مبارک ہستیوں کے بارے میں کیا خوب انداز میں عرض کرتے ہیں: ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہماری امی حضوروں پر، آج ہماری یوں سمجھیے کہ امت کی ماؤں کے بارے میں آج ہم کچھ مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ ویسے تو تعظیم و تکریم اسی گھرانے سے بڑی ہے، یعنی یوں سمجھا جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جس طرح نبی پاک کے کاشانہ اقدس سے فروغ ملا، یعنی اگر پہلے اسلام لانے والوں کو بھی دیکھا جائے، فرسٹ آف آل اسلام لانے والوں میں بھی یعنی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سب سے پہلے وضو اور نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غار حرا میں آ کر جبریل امین نے پریکٹیکل کروایا تھا، بتایا تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اگر کسی کو وضو کا طریقہ بتایا، کسی کو نماز کا طریقہ بتایا، تو ہماری امی حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کیسی سپورٹنگ رول انہوں نے ادا کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اگر احادیث کا مطالعہ کریں اور اپنی شریعت کے احکام کو دیکھیں جی، تو ایک بہت بڑا ہمارے شریعت کا حصہ جو ازواج مطہرات کے ذریعے امت تک سبحان پہنچا اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ یعنی خانہ داری کے جو معاملات ہیں اور بالخصوص جو خواتین کے اسلامی بہنوں کے جو شرعی مسائل ہیں، اس میں بہت بڑی احادیث جو ہیں وہ امہات المومنین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئیں، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ مطلب ایسی مقدس خاتون ہیں کہ عورتوں میں، صحابیات میں ان کا پہلا نمبر ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے احادیث بیان کی، تقریباً 1000 کے لگ بھگ انہوں نے احادیث بیان کی۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی بہت سارا دین جو ہے ہمیں امہات المومنین کے ذریعے ملا۔ اور یہاں علماء کرام نے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ عقد تھے، جو نکاح تھے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح فرمائے، اس کی جو حکمتیں بیان کی، اس میں بھی یہ حکمتیں موجود ہیں کہ معاذ اللہ، دیکھیں جس کو بکواس کرنی ہے، جس کو بری بات کرنی ہے، وہ اس کے نصیب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ خوبصورت آئینہ ہیں، کہتے ہیں نا کہ جو جیسا بندہ ہوتا ہے ویسا ان کو دیکھ پاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے تو عشق میں واری واری ہو جاتے، ابو جہل انہیں دیکھتا تو اس کو اپنا جو ہے وہ جو کفر تھا وہ اور بڑھ جاتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نکاح مبارک ہیں، اگر اس کی تفصیل میں بھی جائیں تو علماء بڑی پیاری حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ کئی قبیلوں کو قریب لانا، کئی جو ہے وہ قبائل اسلام کے قریب آ گئے، پورے قبیلے مسلمان ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح فرمانے سے۔ اور پھر جو عورتوں کے مسائل تھے وہ تو گھر کے ذریعے تربیت دی جا سکتی تھی نا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتنی احادیث بیان کرنا، آپ فقیہہ صحابیہ کہلاتی، بلکہ صحابہ کرام بڑے بڑے آپ سے رجوع فرماتے ہیں علم دین کے مسائل کے حوالے سے۔ اور کئی بار ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ملتے ہیں کہ دین کا بڑا حصہ اگر حاصل کرنا ہے تو آپ ان سے سیکھیں۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، صحیحین میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا،
اے اللہ کے رسول آپ کے پاس حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا پانی ہے، جب وہ لائیں ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا، یعنی حضرت ختیجہ کے لیے رب کا سلام۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہاں یہ بھی ایک تطبیق یاد ہونی چاہیے ہم سب کو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ بنت محمد یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ یہ فرعون کی جو تھی وہ زوجہ میں سے تھی، لیکن وہاں وہ ایسا ایمان والی تھی کہ وہ جنتی عورتوں کی گویا سردار بن گئی اور افضل ترین عورتوں میں ان کا شمار ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی ختیجہ کی محبت، ابھی کہتے ہیں نا کہ نکاح نہیں ہوا تھا، مگر جب تجارت کا معاملہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اپنا مال تجارت روانہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ تجارت کا جو قافلہ تھا اس کو کمپلیٹ کر کے واپس آئے تو تجارت میں بڑا منافع بھی ہوا، بڑی ایمانداری، بڑی شرافت، ایسی خوبصورتی، یہ تمام چیزیں جب جمع ہوئیں تو بی بی ختیجہ الکبریٰ وہ تھی، یاد رہے، بڑی رچ تھیں، بڑا مال و دولت تھا، بزنس بھی وہ آپ چلاتی تھی، اور بکثرت قریشی نوجوان جو تھے آپ سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ مگر میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے پیغام کو قبول نہ فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ یاد رہے جس وقت نکاح ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ پہلا نکاح ہوتا ہے، اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک عظیم دور بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں ہی شروع ہوتا ہے۔ یعنی جب 40 سال عمر مبارک ہوتی ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جو یہ خوبصورت واقعہ غار حرا میں ہوتا ہے۔ نبی پاک جب تشریف لاتے ہیں، پہلی ملاقات ہے جبریل امین سے۔ اب قلب اطہر پر کچھ خوف بھی ہے، قلب اطہر پر کچھ نیا معاملہ تھا نا، مگر وہاں جو بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو الفاظ ہیں، سبحان اللہ، یہ بڑے تاریخی ہیں، جو سپورٹنگ رول ادا کیا۔ یہاں بہت ساری اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات شوہر جو ہے کسی مشکل میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی ٹینس میں ہوتا ہے، وہاں ہمارا کردار اس ٹینشن کو بڑھانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے، عیال کا بوجھ اٹھاتے، ریاضت و مجاہدہ کرتے، مہمان نوازی فرماتے، بے قصور مجبوروں کی دستگیری کرتے، محتاج اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد کرتے، اور برائی سے حذر فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس طرح انہوں نے اطمینان دلایا، تسلی دی، یہ خوبصورت الفاظ ادا کیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر سکینہ، سکون، اطمینان مزید طاری ہوا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو غم اٹھاتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ختیجہ کو دیکھتے وہ غم دور ہو جایا کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی جگہ سے تشریف لاتے، آپ خاطر مدارت فرماتی، بڑی خدمت کرتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور سکون مل جاتا۔ یہاں بہت سارے مدنی پھول ہمارے مبلغین بھی بیان کریں گے۔ ایک بات جو میں بیان کر رہا تھا، کتنے الفاظ ہیں، یعنی یہ کتنی شاندار تربیت ہے اسلامی بہنوں کی کہ اگر آپ اپنے خاندان کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں، جوڑے کو بہتر انداز میں چلانا چاہتی ہیں، تو کبھی کبھی سامنے منہ پر تعریف بھی کر دینی چاہیے۔ اتنی پیاری عادات، خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی ثانی نہیں، لیکن اگر شوہر کو اطمینان دلانا ہے تو آپ 4 جملے تعریف کے کہہ دیں۔ یہاں تو 40 جملے موجود ہیں ہمارے پاس، تم نے یہ بھی نہیں کیا، تم نے یہ بھی نہیں کیا، تم تو کرتے ہی کچھ نہیں، تم لاتے ہی کچھ نہیں، ٹینشن میرے کو دیتے ہو۔ ارے بھائی وہ خود پہلے ہی پریشان ہے، تو اس کی اگر تسلی کا سامان کیا جائے تو یہ عورتوں کے لیے بھی یوں سمجھیے آج کے سلسلے میں بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ پھر خاطر مدارت کرنا، یعنی یہاں اسلامی بہنیں غور کریں، شوہر گھر آتا ہے، زوجہ کو دیکھ کر اس کی ٹینشن دور ہوتی ہے یا زوجہ کو دیکھ کر مزید ٹینشن بڑھ جاتی ہے؟ مجھے یاد آ گیا، ایک واقعہ یاد آ گیا، اور واقعی وہ بڑا ہی ایک ایسا کہتے ہیں نا کہ مجھے اس اسلامی کا چہرہ یاد آ رہا ہے۔ آسٹریلیا میں ہم ابھی تھے پچھلے دنوں، تو ملاقات ہوئی، تو ایک اسلامی بھائی آئے، بڑے بیچارے بھولے بھالے سے، مطلب امامہ وغیرہ نہیں تھا سر پہ، تو مجھے کہتے ہیں کہ ملاقات ہو گئی۔ میں کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ بولا میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں نے کیوں؟ بولا اب گھر جاؤں گا نا مجھے بیوی کی ڈانٹ سننی ہے۔ اللہ، میں بالکل چونک گیا نا، میں بولا میں کئی عرصے سے اجتماع میں آنے کی سوچ رہا ہوں، میں اجتماع میں نہیں آتا ہوں، آج پتہ چلا آپ آئے ہیں اس لیے اجتماع میں آیا ہوں۔
اب گھر جا کے مجھے بہت ڈانٹ سننی پڑے گی. اب وہ بیچارہ چلا تو گیا یہ کہہ کر, کتنا شریف انسان تھا کہ بتا بھی گیا, یہ تو سوچتا رہا کہ یار ایسے بھی ہوتے ہیں گھر میں لوگ. یعنی بولا مجھے اتنا ڈانٹیں گی وہ, اور اتنا بہت پریشان اس کے چہرے سے سلک رہی تھی. تو خدا را ایسا نہ کریں. اگر آپ کو اچھا اس میں ایک اور بڑا زبردست مدنی پھول ہے, اگر اس پہلو پر بھی غور کیا جائے. بعض عورتیں ہمارے یہاں بھی مال و دولت میں کبھی کبھی شوہر سے فائق ہوتی ہیں, امیر گھرانے سے آئیں. اب امیر گھرانے سے آئیں اور شوہر بیچارہ غریب ہے. خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کونین کے والی ہیں, خدا نہ خواستہ میں یہاں کوئی اس کو امپلیمنٹ نہ کرے, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اب مال و دولت والی امیر گھرانے کی عورتیں آ جائیں تو اب ایک غریب اگر کسی شوہر ہے یا شوہر مالی طور پہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے تو جس طرح تانے دیے جاتے ہیں, جس طرح اسے ذلیل کیا جاتا ہے, خدا را ایسا نہ کرے. شوہر کی تعظیم کس طرح احادیث میں بیان ہوئی, کس طرح ہمیں اس کی تعلیم بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتی ہے. اے کاش یہ مدنی پھول ہماری اسلامی بہنیں بھی حاصل کریں. اور کیا پیارا انداز تھا, کیا فرمائیں گے آپ نے جیسے یہ فرمایا کہ زوجہ کو اپنے شوہر کے حوالے سے اسے حوصلہ دینا چاہیے, تو یہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور ام المؤمنین ہیں, ان کے بارے میں روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھی. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو پہلے ہی دن انہوں نے آ کر اپنے گھر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پیش کیا. یعنی پہلی رات ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی, پہلے دن ہی اپنے امور خانہ داری میں انہوں نے انجام دیا. کیا بات. پھر سرکار سے محبت کیسی تھی, ان کے ایک غلام تھے حضرت سفینہ, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور غلام ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اس شرط پہ آزاد کیا تھا کہ تم زندگی بھر میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو. اس شرط پر آزاد کیا. یہ سرکار سے محبت کا ایک انداز تھا ان کا کہ اپنے غلام کو آزاد تو کر رہی ہیں مگر اس کو بھی ایک ایسی خدمت پر مامور کیا کہ جو اس کے لیے بھی دو جہاں میں برکت کا سبب. سب کچھ ایسا لگتا ہے ازواج مطہرات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان تھا. جی فرمائیے. یہ حدیث تھوڑی سی وہ جو بیان فرمائی ہے مشکات شریف میں بڑے پیارے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا نا کہ بھائی یہ شرط ہے کہ میں تمہیں اس شرط پہ آزاد کرتی ہوں کہ ساری زندگی سرکار کی بارگاہ میں گزارنی ہے, خدمت کرنی ہے, انہوں نے آگے سے جواب بڑا پیارا دیا. انہوں نے کہا آپ شرط لگاتی یا نہ لگاتی, یعنی زندگی ایسے ہی گزارنی. اس در کی غلامی سے بڑی غلامی کون سی ہے. کیا خوبصورت بات ہے, سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں نا مدنی چینل کے ناظرین, ازواج مطہرات, یہاں ایک اور بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے. یہ ہم دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی ہے. یہاں ہو سکتا ہے اسلامی بہنیں کہہ رہی ہوں کہ بھائی اب اسلامی بہنوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ تعظیم کریں اور ادب کریں, اور اسلامی بھائیوں کو دیکھیے ہم سمجھاتے کوشش تو دونوں طرف سے ہی کرتے ہیں. اب اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جس طرح وارفتگی, جس طرح جان نچھاور کرنا, جس طرح اپنا سب کچھ قربان کرنا ازواج مطہرات سے ثابت. خود بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی, بہت تجارت ان کا بہت بڑا تھا. بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا, if I'm not wrong, کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کا مال تجارت آتا تھا تو میلوں میل آپ کا جو قافلہ ہوتا تھا نا, جو اونٹ آیا کرتے تھے, وہ میلوں میل تک اس کا جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہوتی تھی. اتنا زبردست کاروبار تھا. مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں, پیارے آقا کی یوں سمجھے زوجہ محترمہ بنی, اب سب کچھ نبی پاک پر قربان. اور کس طرح تسلی دینا, کس طرح. اچھا پھر ایک نیا اعلان تھا نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور دین اسلام کے لیے دعوت دی, اللہ کی وحدانیت کے لیے دعوت دی. فرسٹ آف آل یعنی اولین لوگوں میں سے ایمان لانے میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں, پہلی خاتون. اچھا اس میں اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہم لوگ مذہبی لوگ کہلاتے ہیں یا مذہبی حلیے والے کہلاتے ہیں, ہم ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے گھر والے ہم سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہمیں باہر والے تو کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے گا, حضرت بہت اچھے آپ نیک لگتے ہیں ہمیں, بڑی بڑی تعظیم بھی ہماری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہماری فیملی اس حوالے سے ہمیں ہماری تعظیم کرتی ہے, ہم سے محبت اس حوالے سے کرتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ایسا کہ جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا قربان ہوتا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بچپن سے ہی پیارے آقا کے ساتھ ہے. بچوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لے آئے, دوستوں میں سب سے قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, دوستوں میں سب سے پہلے آپ, مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لے آئے. جو قریب ترین لوگ تھے وہ فوراً ایمان لائے, وہ جانتے تھے یہ سچے ہیں, یہ صادق ہیں, یہ امین ہیں. گویا وہ خوبصورت کردار تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ازواج مطہرات کا عشق رسول تو کمال تھا, مگر خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا, جو انداز تھا, حدیث پاک ہے نا بخاری شریف کی, جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور سن لو
میں تم سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اب نبی پاک کا یہ دعویٰ ہے نا, مطلب یہ اعلان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. واقعی ایسا ہی ہے. کبھی جناب گھر کا سامان لا رہے ہیں, کبھی نبی پاک علیہ السلام کھانا پکانے میں تعاون فرما رہے ہیں, کبھی کپڑوں کے معاملات, کبھی جوتے سینے کے اندر. یہ وہ خوبصورت گھرانہ تھا. ہم سب کے لیے اس قدر مدنی پھول ہیں, چاہے مرد سن رہے ہوں, چاہے اسلامی بہنیں سن رہی ہوں, شوہر سن رہے ہوں یا ازواج سن رہی ہوں. اگر اپنے گھر میں محبتوں کو پیدا کرنا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ جب تک آپ حیات رہی پیارے آقا نے نکاح نہیں فرمایا. آپ کے وصال کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ فرماتے, دیکھیں راویہ کون ہے, ایک دوسری زوجہ. یعنی ایک یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ازواج میں آپس میں پیار کتنا تھا. آج اگر شوہر دوسری بیوی شادی کر لے تو اب تو سوکنوں کا کام ہی ہے نا. لیکن کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر ایک سے زائد کسی کی ازواج ہو تو محبت کے ساتھ رہا جائے؟ کیوں لڑائی جھگڑا کر کے دونوں کی زندگی خراب کرنی؟ اب ہو گیا ٹھیک ہے, اب پیار سے رہیں. تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ اللہ کی قسم ختیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں. جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائے. جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی. اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا, نبی پاک کا عاجزی والا انداز دیکھیں, جب مجھے کوئی چیز کوئی شخص دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت ختیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا, اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. یعنی یہاں دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بی بی خدیجہ کے لیے کتنا پیار. اور یہاں وہ پھر دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ بعض اوقات اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ شوہر سے یہ کہا کرتی ہیں یہ میرا مال ہے, یہ میں اپنے ابو کے گھر سے لائی ہوں, میں اپنے امی کے. ٹھیک ہے شرعی طور پہ کچھ چیزیں آپ کی ملک میں ہیں, لیکن کیا یہ جتانا ضروری ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ کبھی شوہر آپ کے تکلیف میں ہوں تو آپ کی چیزیں بھی پیش کر دیں؟ ایسے ہوئے واقعات کہ کئی ہمارے خاندان میں بھی میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ ایک صاحب جو تھے وہ بالکل کولیپس ہو گئے, جاننے والے تھے, کولیپس ہو گئے, ختم ہو گیا, بزنس تباہ ہو گیا. تو ان کی جو بچوں کی امی تھی انہوں نے اپنا سارا گولڈ جو تھا, ساری جو چیزیں وہ لائی تھیں, وہ سب انہوں نے ان کو دے دیا کہ ظاہر شوہر کی زندگی ہماری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ان کے شوہر کو پھر وہ مرتبہ دیا کہ جو کچھ ان کی زوجہ نے ان کو دیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے ان کو دلا دیا, اور گھر خوش و خرم گزر رہا ہے. اور ایسے بھی واقعات آپ کی نظروں کے سامنے بھی ہوں گے کہ شوہر تباہ ہو گیا, بیوی نے کہا میں کچھ نہیں دوں گی, اب جو میرا ہے وہ میرا ہے. یہاں شرعن بات نہیں ہو رہی کہ دینا جائز واجب ہے کہ نہیں, لیکن اگر محبتوں کو فروغ دینا ہے تو اب جب دو جوڑا مل ہی گیا تو اب سب کچھ شوہر کا بیوی کا ہونا چاہیے, بیوی کا شوہر کا ہونا چاہیے, اور مل کر محبت کے ساتھ یہ گفتگو اور یہ زندگی گزرنی چاہیے. کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے. تو اس میں ہم ازواج مطہرات کا عشق رسول سنتے ہیں, تو کبھی اولیاء کرام کا عشق رسول سنتے ہیں, تو یہ چیز ہم میں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ اس وجہ سے عشق رسول ہم میں پیدا نہیں ہو پاتا, اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ عشق رسول ہم میں پیدا نہیں ہوتا. الا لا ایمان لمن لا محبت لا, اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت تو ہوتی ہے, مومن کے دل میں عشق ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے, اسے اور مضبوط کیا جائے, اس کو کچھ تکلفاً بھی کرنا ہوگا نا, اس کو کچھ مزید ابھارنا ہوگا. عشق رسول کو ابھارنا ضرور, کیونکہ عشق نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے. تو عشق تو ہونا ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے نارملی, لیکن وہ بات وہی ہے کہ مدھم ہو جاتی ہے. لو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو عشق کو بڑھانے کے لیے ماشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کے سامنے موجود ہے. مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے, عشاق کی صحبت اپنائیے. کچھ دنیا کے عاشق ہوتے ہیں ان کی صحبت چھوڑیے, اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں, دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے, مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے, کچھ اعلیٰ حضرت کے کلام, امیر اہل سنت کے کلام سنتے رہیے, اچھے نعت خوانوں سے سنتے رہیے, تو انشاءاللہ عشق نبی جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ جو سلسلہ ہے نا عالم تیرا پروانہ, بیسک اس کی تھیم ہی یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے واقعات بیان کیے جائیں, تاکہ سب کے دلوں میں, دنیا بھر کے ناظرین کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور بڑھے کہ کیسے ہمارے آقا
ہیں تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ جی اگلی کال اس دیجیے۔ کے اندر ایک جی۔ چیز وہ اور ضروری ہے کہ ایسے اسباب کے جو ہمارے عشق کو ختم کریں واہ۔ یا اس کی چنگاری کو مدھم کریں، ان کو ختم کرنا بہت ضروری ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہی گناہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، تو یہ چیز اگر جیسے ہم ختم کریں گے اتنی محبت ہماری بڑھے گی، کیا بات، کیا کیونکہ بات۔ سرکار کی محبت وہ اطاعت سے ہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بھی ارشاد ہے، اور اس کے اندر تو نسخہ سرکار نے بیان کیا محبت کا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت۔ جس نے سنت سے محبت ہوگی تو پیارے آقا سے یہ سرکار کا طریقہ، یہ سرکار کی فرما برداری یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ بات میں نے نہیں ایک بنے گی۔ بہت خوبصورت کوٹ پڑھا تھا، میں نے کہا چلیں اب موضوع آ گیا ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ایسے اسباب نہ اختیار کیے جائیں جو کل کر دیں، جو مار دیں ہمارے عشق رسول کی یہ شمع کو مدھم کر دیں۔ ایک کوٹ ہے، بڑا خوبصورت جملہ میں نے پڑھا، ڈونٹ بی فین آف اے سیلیبریٹی ہو ڈز ناٹ ایون نو یو۔ کہتا ہے کہنے والا، اس شخصیت کے مداح ہونے کی، فین ہونے کی کیا ضرورت ہے جو تمہیں جانتا ہی نہیں، ایون ڈونٹ نو یو۔ آگے لکھتا ہے بی فین آف پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو کرائڈ فار یو 1400 ایئرز اگو۔ ان سے محبت کرو جو تمہارے لیے 1400 سال پہلے رویا کرتے تھے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، ہم اس کے شہدائی ہیں، اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اس کو فالو کر رہے، جانتے ہی نہیں ہم کو۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آنے والے جو کانٹا اسباب میرے میں جگر سے۔ علماء نے یہ بھی سبب ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو شہادتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس کی دو بڑی پیاری کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ اور سیرت رسول عربی، اردو میں ہے یہ، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے بالکل سیرت مصطفیٰ، وہی والی بات کہ دنیا میں ایک اور بات اگر نوٹ کریں نا کہ اگر کسی شخصیت سے انسپائریشن ہو، کوئی شخصیت بہت خوبصورت ہو، بڑی جس کو نام ہو، وہ دور سے بڑی اچھی لگتی ہے۔ نارملی کسی دنیاوی شخصیت کے بارے میں زیادہ جانے نا، قریب ہوتے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہے، اچھا اس میں یہ بھی پرابلم ہے، میں تو کچھ اور سمجھتا تھا۔ تو عام لوگوں کے قریب جا کر ان سے عموماً لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جتنا جانو ان کے بارے میں، جتنا پڑھو ان کے بارے میں، جتنا قریب ہو ان کی ذات سے، سبحان اللہ، عشق میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ہم نے صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھا نا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر کچھ نہ جانا، بس سب کچھ قربان کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد جانا۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں اس سلسلے میں سننے کو ملنی ہیں۔ ہند کے اسلام بھائی سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ہند تو بہت بڑا ہے۔ اس وقت آپ ہند میں کہاں ہیں؟ ممبئی میں ہیں؟ اچھا، ہند کے شہر حاجی علی نگر ممبئی۔ ممبئی میں ہیں، حاجی علی نگر میں ہیں، ماشاءاللہ۔ تو آج آپ سے انشاءاللہ مراٹھی زبان ہمیں سننے کو ملے گی۔ انشاءاللہ مراٹھی میں آج ہم انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ آپ سے سنت رسول اللہ کی سنیں گے انشاءاللہ۔ وسلم کی سلام کی سنت آداب سیکھیں گے۔ اچھا، اگر مراٹھی میں یہ کہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو وہ کیسے کہتے ہیں؟ ماجی طبیعت برا ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، چلیں جناب، تو آپ سیکھیں گے۔ آج پشتو تو سمجھ نہیں آتی تھی، اب ایک اور ایسی زبان آ گئی ہے جو بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ چلیں جناب، آتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس، کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد آصف رضا یونان کے شہر سیوا سے۔
مجھے یہ پوچھ رہا تھا کہ امہات کی تعداد کتنی ہے، اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کرنے کے کلام سنا دیں کہ میں مدینہ چھوڑ آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلسلے کے شروع میں عرض کیا تھا کہ 11 ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین ہیں۔ اگلی کال دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قمر زمان اطاری فرینڈ سے بول رہا ہوں۔ بہت زیادہ ہمیں انتظار ہوتا ہے اس پروگرام کا کہ جلدی جلدی جمعہ پڑھ کے ہم آتے ہیں۔ آپ خان اسلام بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا سے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہزاد نور، ضلع ناروا سے بول رہا ہوں۔ عالم تیرا پروانہ میں ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں جس کا یہ شعر ہے: حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت شریف کی فرمائش کروں گا، ہمیں وہ کلام سنا دیجیے: میں جو یوں مدینے جاتا اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک بات آپ نے دیکھی کہ ہمارے سلسلے میں نارملی کالیں جو ہیں وہ مدینہ شریف کی جانے کی تمنا، مدینے کی حاضری، الحمدللہ شوق دنیا بھر میں کس قدر بڑھتا جا رہا ہے، اور کیوں نہ بڑھے، میرے آقا کا مدینہ ہے ہی ایسا، الحمدللہ۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ازواج مطہرات کا عشق رسول ہمارا موضوع ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے بہت ساری فرمائشیں جمع ہو چکی ہیں، چلیں گے ہم ان کی طرف بھی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر راویہ بی بی عائشہ ہی ہیں، فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اکثر ذکر فرماتے رہتے۔ بعض اوقات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکری ذبح فرماتے اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے، صرف اس لیے کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گھرانہ تھا، کیا محبتیں تھی، کیا پیار تھا اور کیا احترام تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کچھ اور آپ بھی فرمائیں، مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک امی جان حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ ہیں کہ ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نکاح نہیں کیا، آخری زوجہ کہلائیں گی۔ ان کے بھانجے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میں روایت سنانے سے پہلے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشارت دی: من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، او کما قال، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھا، آنکھ کھلی، صحابی رسول تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تھا، تو اس حدیث پاک میں غور و فکر کرنے لگ پڑے کہ میں نے جب خواب میں دیکھا ہے اور آقا نے فرمایا کہ جو خواب میں دیکھے گا ان قریب وہ بیداری میں بھی دیکھے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مزار انور میں تشریف لے گئے ہیں، تو اب میں کیسے دیکھوں گا، اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ پریشانی کے عالم میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ اب ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہی تھی، تو یہ جب حاضر ہوئے ان کے بھانجے اور انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا، تو یہ ان کا جو مزاج تھا اور عشق کا جو تقاضا تھا اس کو سمجھ گئیں، اور ان کے درد اور دکھ کا مداوع اس طرح کیا کہ وہ آئینہ، وہ مقدس آئینہ جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رخ انور کی ضیاؤں سے منور فرماتے تھے، اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے، وہ آئینہ لا کر ان کو دیا۔ اب قدرتی طور پر اور عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ آئینے کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے جو شخص آئے گا وہ آئینہ اسی کا چہرہ دکھائے گا، لیکن خرق عادت اگینسٹ نیچر، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقدس آئینہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامنے کیا،
تو اپنا چہرہ نظر نہیں آیا بلکہ جمال یار سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا دیدار کر لیا. کیا بات ہے مدینہ. گویا یہ کہا جائے کہ اس آئینے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک سراپے کو اپنے اندر محفوظ کر لیا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ سراپے کی بات کریں تو حضرت عائشہ کا عشق رسول بھی ہو جائے اور سرکار کے جلوہ مبارکہ کی بات بھی ہو جائے. کیا بات. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، چند عورتیں بھی موجود تھیں جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں بیان کر رہی تھی کہ ان کے حسن کو دیکھ کر جو ہے زنان مصر نے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور زلیخا آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی. جب یہ وہ باتیں کر ہی رہی تھی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مصر کی عورتیں تو حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں بات کرتی ہو، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سراپے اقدس کی تو کیا بات ہے کہ اگر مصر کی عورتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ اقدس کو دیکھتی تو اپنے انگلیوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں پر خنجر چلا لیتے. سرکار کا جلوہ ایسا تھا، ایسا حسن تھا. سرکار کو حسن ملاحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کیسا خوبصورت ہے. مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی دیکھ کر اور دانستہ کاٹی تھیں. اور کیا بات ہے میرے آقا کے حسن کی، بلکہ نام مبارک کی، آپ کی تعظیم کی. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ماشاءاللہ. کمپیریزن بھی دیکھیں وہاں یوسف علیہ السلام یا نبی پاک. یہ تو خوبصورت ترین شعروں میں سے ہے کہ شاید 7 یا 8 کمپیریزن بنتے ہیں ان دو مصروں کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک. میں گناہوں گر تیرے امید. آپ کو نثر میں سنانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو طرز میں سنانا پڑے گا. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لو. میں گناہوں گر تیرے امیدواران جمال، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ دیا کہ جس کی روشنی تھی اور اس روشنی کے اندر آپ کپڑا سی رہی تھی، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ تھا اس لیے اس کو عرض کیا. تو آپ کپڑا سی رہی تھیں، وہ سوئی کے جس سے آپ سی رہی تھیں اچانک وہ گم ہو گئی. ادھر سے دیا بھی بجھ گیا، چراغ بھی بجھ گیا. تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف لائے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے دندان مبارک سے اس قدر نور نکلا کہ میں نے اس اندھیرے کے اندر، اس روشنی کے اندر میں نے سوئی کو تلاش کر لی. اب یہ کوائٹ امپاسبل ہے کہ سوئی گر جائے اور اندھیرا ہو جائے. پاسبل ہی نہیں ہے سوئی تلاش کرنا. یعنی واقعی کتنا نور نکلا ہوگا کہ سوئی ڈھونڈ لی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان وہ اسی کو بیان کرتے ہیں، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یہاں حضرت عائشہ کا ایک اور واقعہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام نالین مقدس میں اپنی جو ہے پیون لگا رہے تھے، خود سرکار سی رہے تھے. تو آپ کی پیشانی اقدس سے جو ہے وہ پسینہ مبارکہ کے قطرے اتر رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور یہ دلکش منظر دیکھ کر سرکار کے پسینہ مبارکہ کو اتارنے لگی اور شیشی میں جمع کرنے لگی. تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ تمہیں یہ کیا ہوا ہے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو عرض کی، یا نبی اللہ، آپ کی جبین اقدس پر پسینے کے قطرے نور کے ستارے معلوم ہو رہے ہیں. اب چلتے ہیں انشاءاللہ سیگمنٹ کی طرف. بہت خوبصورت باتیں تو ہو گئی ہیں. انشاءاللہ سنت رسول اللہ کی شروع کرتے ہیں اور مراٹھی زبان میں انشاءاللہ سنت سنیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی ہند کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے وہاں سے انشاءاللہ مراٹھی زبان میں سنت سنتے ہیں، پھر پشتو زبان میں انشاءاللہ سنتیں اور آداب کچھ سنیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی
या मिठे मिठे इस्लामी भाइयों, आता आपण काही सुन्नते आणि आदाब शिकूया. त्याच्या अगोदर आम्ही सुन्नताचा फायदा ऐकतो. सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम म्हणते, ज्यांनी माझी सुन्नतशी प्रेम केला तिने माझ्याशी प्रेम केला, आणि ज्यांनी माझ्याशी प्रेम केला तो जन्नत मधून माझे बरोबर राहणार. सुभान अल्लाह. सलाम करणे हे आमचे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमची चांगली सुन्नत आहे. पण दुर्भाग्यवश हा सुन्नत संपत चालली आहे. सलामचे काही सुन्नत आणि आदाब ऐकूया. सलामचे चांगले शब्द हे आहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरे बीच प्यारे यानी भाइयों, तुम पर सलामती हो. बेहतरीन अल्फाज ये हैं जो मेरे भाई फरमा रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा सा उर्दू नाजरीन को भी साथ लेके चलूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी तुम पर सलामती हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हो. जी कंटिन्यू कीजिए. सलाम करणाऱ्या माणसाला त्यापेक्षा चांगले उत्तर दिले पाहिजे. अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, पारा 5 सूरे निसा आयत नंबर 86. तर्जमे कंजुल ईमान, और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज जवाब में कहो या वही कह दो. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. सलामच्या उत्तराचे चांगले शब्द हे आहे, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. यानी तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हो. चलें जनाब, बहुत शुक्रिया. अब ज़रा पश्तो ज़बान में कुछ थोड़े से मदनी फूल सलाम के हवाले से. जी. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. तमा ख़वागो इस्लामी रोडो मदनी चैनल कतुन को सलाम को जमुंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डी कुल सुन्नत दे और नन सबा दा सुन्नत रो 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 मुंग न खलासेगी. मुंगा पुख्तान रोडों में चिखपल्ला के मिलावेगी नागा वही पखेरा ले स्टड़े मशे दा से वाक़ दा से खबर के मख के सलाम पकड़ दे ब्या बदा नूर खबर को और दा का शान चीज़ बंदा रुखसती के नो ब्या पमखा दिखा है ना अल्लाह दे मलशा दाम वाजाई खो मख के सलाम चराजी उम्मा मख के सलाम कही चीज़ी उम्मा मख के सलाम कही. नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम पर सुनाने अबी दाऊद की हदीस पाक रागले दे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत शवे दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइले दी, तासु पर जन्नत की नशई तले तरसू चे तासु ईमान राव नड़ाई और तासु मोमिन नशई के दे तरसू चे तासु यो बुल सरा मीना होना खाई और जो तासु लद्दासी सिजो न खेमा चे तासु पागे मांदी अमल हो कई नो तासु यो बुल सरा ब्या मीना कावाई और आगा से दे तासु खपल दरमियान के सलाम आम कई चे कल खपल के मिलावी गई अनु यो बुल लब सलाम कवाई. दा का दमा को गो इस्लामी रुड़ू उलमा दा खबर किताब के लिखे दा अबू दाऊद शरीफ दा हदीस पाक कुम रागले दे दा अल्लाह तबारक व तआला चे कुम देर नजदे दे आगा सोक दे. अबू उमामा रदियल्लाहु ताला ने रिवायत शवे दे चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइले दी चे पर खल्को के दा अल्लाह ताला देर ज्यादा नजदे आगा कस दे सोचे पर सलाम के लुम्बे से अल्लाह तबारक व तआला दे मुंगलहुम दा सलाम को लो तौफीक राखे. आमीन. सही बुखारी शरीफ की बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है. नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से अर्ज़ की गई, एक आदमी ने अर्ज़ की कि इस्लाम की कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है. नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ मिस्कीनों को और सलाम कहो हर शख्स को, खा तुम उसको जानते हो या नहीं.
تو ہم جس کو نہ بھی جانتے ہیں عموماً ہم سلام اسے کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اگر مسلمان ہے اسے سلام کریں, جہاں کچھ لوگ نظر آئیں اسے سلام کریں, لیکن پراپر سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل کریں. گڈ بائے, گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو, ہائے, یہ سارے جملے چھوڑ دیجئے. صبح بخیر, شام بخیر, اس کی بجائے سلام کی سنت کو عام کیجئے, نیکیاں کمائیے اور برکتیں لوٹیے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. جی, اخلاق ہو اچھے, میرا کردار ہو ستھرا, محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. اس سیگمنٹ کے اندر میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہم ایک عادت, ایک ایسی سمجھیے کہ عادت کی طرف توجہ دلا دیں کہ بعض اوقات ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات ایک ایسی خوبصورت عادت ہوتی ہے جس کو اپنا لیا جائے تو بہت سارے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں. امت کی خیر خواہی کے جذبے سے بہت ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج ایک اور مدنی پھول پیش کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہوا کرتے ہیں, مدنی منع, مدنی منیاں, ان کو ایک چیز ہمیں ضرور یاد دلانی چاہیے, اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے کہ ہمیں پہلے اس کو اپنے ماں باپ کا نام یاد دلانا چاہیے. ان کو ہو سکے تو دادا دادی کا نام بھی یاد کروائیں. اسی طرح اپنے علاقے, شہر اور ملک کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے. اور پھر چوتھی بات, انہیں ہو سکے تو والد یا والدہ یا اپنے گھر کا فون نمبر بھی یاد ہونا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ بعض اوقات اگر کوئی بچہ بچھڑ جاتا ہے, اب جب بچھڑ گیا تو بنے ابو کا نام کیا تو کہتے ابو, امی کا نام کیا تو امی, گھر کہاں ہے تو پتہ نہیں, شہر کون سا ہے معلوم نہیں, فون نمبر تو پتہ نہیں. اب اللہ نہ کرے وہ بچہ بچھڑ گیا یا کسی کے ہاتھ آ گیا تو ایٹ لیسٹ وہ آپ تک اسے پہنچا تو سکے. یعنی بچوں کو بہت ساری چیزیں آپ نے یاد کرا دیں, آپ نے گھر کا ایڈریس ہی یاد نہیں کرایا, فون نمبر ہی یاد نہیں کرایا. اور یہ خاص طور پر وطن کے اندر تو یقیناً ضرورت پڑتی ہے, لیکن اگر خاص طور پر کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے, حج کے لیے جاتا ہے, وہاں ایسے کئی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں, تو وہاں بھی ہو سکے تو اس کا ایک طریقہ یہ, اب آپ کہیں گے مکہ شریف میں جس ہوٹل میں ٹھہریں اس کا کیسے یاد کرائیں, بچے کو ہمارے حرم شریف کا فون, اپنے حرمین طیبین کا فون نمبر جو ہمارا ہے وہاں پر وہ کیسے یاد کرائیں. تو اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کی جیب میں کسی طرح اپنے ہوٹل کا کارڈ ڈال دیں اور اس کارڈ کے پیچھے اپنا فون نمبر لکھ دیں. ورنہ وہاں جب بچہ گم ہوتا ہے نا تو حج کیا, عمرہ کیا, بندہ سب چیزوں کو بھول کر بیچارہ وہ بھی پریشان, بچہ بھی پریشان. بلکہ یہاں تو میں ایک اور بات ایڈ کر لوں گا, بچے ہی نہیں بڑے بھی, جی ہاں, آپ بھلے گھر کی خواتین ہیں, آپ خود بڑے ہوشیار ہیں, لیکن آپ بھی جب ہوٹل سے نکلے نا, کیونکہ حج کا سیزن ہے تو یہ مدنی پھول ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ جب ہوٹل سے نکلے تو برائے کرم اس میں اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار نہ سمجھیں, کیونکہ آپ پہلی بار آئے ہیں, آپ نے یہ محلہ پہلی بار دیکھا ہے, آج پہلا ہی دن ہے, آپ ہوٹل کا کارڈ برائے کرم جیب میں ڈال لیں. اور ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہوٹل والے اپنے کارڈ کے پیچھے اپنے ہوٹل کا ایک نقشہ بھی بناتے ہیں, یعنی کس گلی کے اندر ہے, کدھر ہے, تو وہ کارڈ جتنے آپ آئے نا, جتنی فیملی ممبر ہیں, جتنے دوست ہیں, جتنے قافلے والے ہیں, ان کے جیب میں ڈال دیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, 2 واقعات مجھے یاد ہیں کہ ایک بار ہم جا رہے تھے تو ایک بڑی بزرگ تھے اور رو رہے تھے, حرم شریف کے باہر بیٹھے رو رہے. ہم نے کہا خیریت کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا آج ہی ہم پہنچے, سامان ہوٹل میں رکھا, سارے قافلے والے حرم میں آئے عمرہ کرنے, میں بچھڑ گیا ہوں, اب مجھے پتہ ہی نہیں ہمارا ہوٹل کہاں ہے. اچھا, ان کے پاس کوئی رابطہ نمبر نہیں. اب میں سوچوں یہ بیچارہ, اچھا پہلا دن عمرے کے بعد جو تھکاوٹ ہوتی ہے, میں کہوں یہ کیسے بیچارے گھر پہنچیں گے. اللہ کا کرم ہو, میں ان کی چیزیں چیک کرتا رہا تو ان کے پاس پاکستان کا نمبر تھا, وہ شاید کشمیر کے یا پتہ نہیں پنجاب کے کہیں رہنے والے تھے. ہم نے وہاں سے وہاں فون کیا پاکستان, تو ان کو پوچھا کہ چاچا کون ہے, انہوں نے بتایا ہوگا میرے چاچا ہیں, میرے والد ہیں. تو میں نے کہا یہ کس قافلے والے کے ساتھ آئے تھے, ان کا نمبر ہے. ہم نے پھر پاکستان سے اس قافلے والے کا نمبر لیا, ان کو فون کیا کہ یہ چاچا یہاں بیٹھے, انہوں نے بتایا ہوٹل یہ, تو پھر ہم نے ان کے پہنچانے کا انتظام کیا. لیکن اب ہر بندہ ایسا مل جائے. اچھا, ایک بوڑھی عورت تھی, بلکہ ہاں زاروں کتار ہو رہی, لوگ جمع ہیں. اچھا, وہاں مسئلہ یہ کہ وہ کچھ ہمارے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ پنجاب کے یا انٹیریئر کے لوگ ہو نا, تو ان کو اپنی زبان کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں آتی, اور وہ پنجابی میں اپنی وہ بھی جو گاؤں والی پنجابی ہے اس میں باتیں کر رہی ہیں, اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ عربی ہیں یا انگریز ہیں, وہ سمجھ ہی نہیں رہے بات کیا ہو رہی ہے. تو اتفاقاً مجھے کچھ سمجھ آئی کہ پاکستانی خاتون ہے, بڑی عمر کی تھی. تو میں قریب گیا, میں نے کہا اماں جی خیریت تو ہے؟ کہہ رہی میں جدھر سے آئی تھی وہ جگہ ہی غائب ہو گئی ہے. میں نے کیا مقصد؟ کہہ رہے میں حرم کے اندر داخل ہوئی تو وہ بڑی سی بلڈنگ تھی, باہر نکلی تو وہ بلڈنگ ہی نہیں ہے. وہ کدھر گئی بلڈنگ؟ تو میں نے کہا بلڈنگ نہیں گئی, آپ کسی اور دروازے سے باہر آ گئی ہیں, کیونکہ اب دروازے اتنے سارے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ جس دروازے سے حرم شریف کے داخل ہونا, آپ نے وہ دروازہ نمبر بھی یاد رکھنا ہے, ورنہ حرم شریف کے دروازے تقریباً ایک جیسے, جو پہلی بار گیا وہ سمجھے گا یہی تو دروازہ تھا, اب باہر نکلا وہاں دنیا ہی دوسری ہے.
ارے میں تو یاد کر کے گیا تھا یہ لال والا پول ہوگا, یہ والی لائٹ ہوگی, یہ والی بلڈنگ ہوگی, اسی گلی میں جانا ہے. اب آپ کسی اور دروازے سے باہر نکلے تو دنیا ہی دوسری ہو جائے گی. تو یہ پاکستان میں بھی اپنے بچوں کی عادت ڈالیں. اور حج پہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, خاص طور پہ ہمارے گاؤں گوٹ کے لوگ جا رہے ہیں. ہوٹل کا کارڈ جیب میں رکھیں, معلم کا کارڈ جیب میں رکھیں, اور کسی سمجھدار حاجی کے ساتھ حرم میں جانا آنا کریں, تاکہ پہلے آپ ایڈریس سمجھ لیں, ورنہ وہ بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. باری باری ہمارے مختلف زبانوں میں اسلامی بھائیوں کو. جی سندھی ماڑو آج کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. بالکل جی ॻाल्हि जी तरफ़ तव्हां तवजो ॾिया रहियो त पंहिंजे ॿारनि खे असां पंहिंजो नालो ऐं वालिद साहिब जो नालो, ॾाॾो उनजो नालो, ताकी वॾनि माण्हुनि खे उमूमन माण्हू मुहल्ले में सुञाणींदा आहिनि, त उन्हनि जो नालो ऐं वालिद साहिब जो नंबर बि उन्हनि ॿारनि खे यादि कराइणु घुरिजे. छो त कॾहिं खेॾंदे खेॾंदे दरवाज़नि मां ॿाहिरि निकिरी वेंदा आहिनि ॿार, ऐं गुम बि थी वेंदा आहिनि, भुलिजी बि वेंदा आहिनि. त घटि में घटि अगरि उहो भुलिजी वञे या घर मां ॿाहिरि निकिरी वञे त किथे बि अगरि उन खां कोई नालो पुछा करे, एड्रेस पुछा करे, त उहो पंहिंजो घटि में घटि नालो, वालिद साहिब जो नालो ॿुधाए करे या नंबर ॿुधाए करे उनजो को न को सबबु बणिजी सघे त ताकी उहो घर जो आसानी सां पहुची सघे. अगरि उनखे कुझु यादि ई न हूंदो, जीअं तव्हां फरमायो त वालिद साहिब जो जेको आहे सो अबू अबू चवंदो रहंदो, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनखे केरु पहुचाईंदो इन शइ ते. बिल्कुल ऐसा. जी कुछ सराइकी वालों को भी समझाएं भाई. जी इस तरह जिस तरह आई साहब फरमाते पैन, और ये सारी ज़रूरत भी है, अपने घर की ज़रूरत है. अपने बच्चों को अपने घर का एड्रैस, पता और अपने वाले साहब का नाम और फ़ोन नंबर घर का वो भी मालूम होना चाहिए. इसी तरह ॾाॾा है, ॾाॾी है, उसका नाम, नाना है, नानी है, उसका नाम. और इस नाल बड़ी वो जेरे बुजुर्ग हजरात होने उन्होंने खुशी भी बड़ी होती है. ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਸਾ ਔਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫਿੱਟ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵञਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ करे कहीं ऐसा हो ही वञे तो बच्चा आराम सुकून नल और आसानी नल तुम्हारे तक पहुँचे. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. जी पश्तो वालों को भी कुछ अर्स. मां ख़ुगो इस्लामी रड़ो मदनी चैनल कतुन को माशुमाओं लमुंगा डेरी खबरें इज़दा कव अनो दा वर्तो हम इज़दा कहे जे द मोर नुम से दे, द प्लाड़ नुम से दे, और द खपल कोर पता है सदा तो वर्ता मालूम च अल्लाह मका चरता रुखशी नो ब्या चे पज़ैर और रसी दगा शान टेलीफोन नंबर का द कोर वर्ता याद ही मुमन सब माशमा टेलीफोन नंबर याद इंशाअल्लाह वागई लहम द नंबर वर्ता याद कहे इंशाअल्लाह पदे खबर रहो रसी. हाजी साहब जमुंगा द हज पर सीजन के द मकी खबर हो के अज यो खबर दा कोम जमुंगा प ख़ानदान के या प मालत के अल्लाह मका चरता ज़बरग सड़े या चरता बुढ़ाई खज़ई गरीब इंसान दे कल कला मासा कार न कई और दई पूरे ख़ानदान पकारनी दा वक्त पमुंगा हम रात लेशी दई पर जीप के हम द कोर एड्रेस और फ़ोन नंबर दा ज़रूरी पकार दे. यानी घर के अगर बाज बड़े बूढ़े ऐसे हो जो तकरीबन यादाश्त बाज़ औक़ात खो चुके होते हैं, लेकिन उनको घूमने का बस वो होता है, वो घूमते रहते हैं, तो बाज़ औक़ात मैंने भी देखा है वो बेचारे घूम जाते हैं. तो फिर वो उसको कैसे तलाश किया जाए? उनके जेब में भी घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह होना चाहिए, ताकि इस वजह से भी घर वाले पे परेशान. बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है. जितनी एहतियात करेंगे उतना फ़ायदा होगा. आइए मेरे बीच इस्लामी भाइयों हमारे सिलसिले के सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एक नज़र अपने आप में. बताइए आज कौन से अल्फाज ठीक करवा रहे हैं आप हमारे? आज़ान. अरे आज़ान गलत है जनाब, आज़ान हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है. अच्छा आज़ान अगर गलत है तो फिर ठीक क्या है? चले मदनी चैनल के नाजरीन थोड़ी देर बाद आज़ान होती है या अज़ान होती है देखते हैं कि ये लफ्ज़ क्या है. जी बताइए. अज़ान ठीक है, अज़ान दुरुस्त है, आज़ान जो है ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है. अगला लफ्ज़ अलिफ के ऊपर ज़बर है, अलिफ के ऊपर ज़बर. इज़ान तो नहीं होगा ना, ठीक है ना, अज़ान ठीक है, मद नहीं है, यानी वो जो आज़ान करते हैं वो ठीक नहीं है. चले जनाब अगला बताइए. झुरमुट. अरे झुरमुट भी गलत है. झुरमुट किए हैं तारे, झुरमुट सही नहीं है. तो अब लफ्ज़ क्या ठीक है वो बता दीजिए. झुरमट ये लफ्ज़ ठीक है. झुरमट वैसे ये लफ्ज़ बहुत कम अब इस्तेमाल होने लगा है, पहले ये अशार के अंदर और इस्तेमाल होता था. इस्तेमाल किया है. हाँ. झुरमट में मलाइक लेकर उन्हें, हाँ मतलब अशार में तो है, लेकिन अब आम बोलचाल में मेरा ख्याल है झुरमट जो है वो
جرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر خانوں کے لیے دیا ہاں یہ نعت خانوں کے لیے اچھا ہے کہ یہ نعتوں میں جرمٹ نہ کر دیں بھائی، جرمٹ ہے۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے اور بڑا خوبصورت یہ موضوع ہوا کرتا ہے حکومت رسول اللہ کی۔ عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت، دونوں عالم میں تمہاری ہے حکومت یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، کس کس شان کو بیان کیا جائے اور کس کو نہ کیا جائے، بیان کرتے چلے جائیں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے نا کہ وہی شعر پھر یاد آ جاتا ہے راہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حکومت رسول اللہ کی اس سیگمنٹ کے اندر اس مرحلے میں ہم ان باتوں پر مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی اتھارٹی عطا فرمائی۔ شریعت کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہو چکے ہیں، بیان ہو چکے ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار کہ جسے جو چاہے معاف فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے جائز فرما دیں۔ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے سنا تھا، آج ایک بڑی خوبصورت بات سنیں گے، حدیث پاک میں ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ ایک صحاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے لیے شرط انہوں نے لگائی کہ میں اس شرط پر اسلام لاؤں گا کہ صرف 2 ہی نمازیں پڑھوں گا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور کیجئے، اسلام لانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت پیش کی ہوگی، وہ کہتے ہیں میں اسلام لاؤں گا لیکن شرط یہ کہ 2 نمازیں پڑھوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اس شرط کو قبول فرما لیا، یعنی 2 نمازوں ہی کی اجازت عطا فرما دی۔ اب نماز اولین فرض ہے، مگر لک ایٹ اتھارٹی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیا کیا عطا فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک اور سنیے کہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں سکھائیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو۔ فرماتے میں نے عرض کی کہ میں ان اوقات میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، مجھے مصروفیت ہوتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی ایسا جامع حکم ارشاد فرمائے جو مجھے کفایت کرے۔ پیارے آقا نے فرمایا عصرین کی پابندی کرو۔ کہتے ہیں ہماری لغت میں عصرین کا لفظ نہیں تھا، میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر اور عصر کی نمازیں، گویا انہیں بھی 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اچھا یہاں اتھارٹی بیان تو ہو رہی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جناب ہم بھی اب 2 نمازیں پڑھ لیں گے، ہم پر 5 نمازیں ہی فرض ہیں، ہم ایک بھی چھوڑیں گے بلا عذر شرعی تو اس کا جواب بھی دینا ہوگا، معاذ اللہ اگر رب ناراض ہوا تو عذاب بھی ہوگا، تو ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہاں ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیسے آقا کے امتی ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں انہیں عطا فرمائی ہیں، کیسی اتھارٹی عطا فرمائی ہے۔ جبھی تو امام اہل سنت لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان پر مکلف پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو وہ جو شخص تھے خوش نصیب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئے وہ 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ شریعت کے مخالف کہلائیں گے؟ نہیں تو کہلائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت ہماری فقہ ہے یا دینی مسائل ہیں اس کی بنیادی طور پر جو ہے نا وہ 4 دلائل ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کتاب اللہ، قرآن پاک، سنت مصطفیٰ یعنی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، اجماع امت اور قیاس۔ تو ساری امت کے لیے تو شرعی مسئلہ وہی ہے کہ 5 نمازیں، لیکن وہ مخصوص صحابی جو تھے خوش نصیب ان کے حق میں یہی شریعت ہے کہ 2 نمازیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے لبوں سے جو نکلتا ہے وہی شریعت ہوتا ہے۔ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ کیا بات ہے، میرے آقا نے جو فرما دیا وہی شریعت اور وہی حکم ان کے لیے نافذ ہو گیا۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مسئلہ ختم کرنے سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے کچھ ویڈیو کالز ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माझे नाव मोहम्मद हसीन अख्तारी आहे। आम्ही भारताचे स्टेट महाराष्ट्रात राहतो। महाराष्ट्रामध्ये मुंबईच्या जवळ आमची हिंद VI काबिना आहे। महाराष्ट्रामध्ये
पण आपले हे मदनी चॅनल बघितला जातो. आपला हा प्रोग्राम आलम तेरा परवाना पण एकदमच छान प्रोग्राम आहे. या प्रोग्राम मध्ये आम्हाला हे माहिती दिली जाते की आमचे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ची काय शान आणि अजमत दोन्ही जगात आहे. माझे हे प्रश्न तुमच्याशी आहे की आज शुक्रवारला किती एक मस्जिद मध्ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वर सलातो सलाम पढ़तात आणि दुरूदो सलाम पढ़तात. याचे का शुक्रवारी पढ़ायचे काय विशेषता आहे ही आम्हाला माहिती घ्यायची आहे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, तो मेरा ख्याल है हमें तर्जमा ही कर दें. हमारे अगर हाजी अली नगर के इस्लामी भाई हैं तो बताइए क्या सवाल था इनका. कुछ तारीफ़ें की उन्होंने, ये समझ आ गया, और महाराष्ट्र के करीब के कहीं थे, हसीन अत्तारी गालिबन इनका नाम था, ये तो कुछ समझ आ गया. थोड़ी बहुत लगता है बस सीख जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता अगर मराठी अगर आप कहेंगे तो. लेकिन अब ये आगे क्या था इनका, पर्शन क्या था इनका? इनका सवाल ये था कि आज जुमा है और हिंद में जुमा के रोज़, बल्कि अक्सर जगहों पे जुमा के रोज़ प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो बुजुर्गान दीन पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है, तो इसकी क्या खासियत है, इसका क्या फ़ायदा है, ये जानना चाह रहे थे. सुभान अल्लाह. मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातो वस्सलाम. ये तो यूँ समझिए कि सादत है हमारे लिए कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का मौका मिलता है. और जुमे का दिन तो वैसे भी ख़ास. अहादीस के मफ़हूम बहुत सारे जुम्मे के फ़ज़ाइल हैं. एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है जो जुमा के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उसके 200 बरस के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है. और दिनों का दुरूद फ़रिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं. जुमे के दिन का दुरूद मैं बनफ्स नफीस खुद समाअत करता हूँ. तो ये तो मामूल सदियों से है. अच्छा, ऐसा नहीं पाको हिंद में है, अल्हम्दुलिल्लाह भी हम इंडोनेशिया होकर आए हैं, इससे पहले तुर्की गए हैं, अरब ममालिक में गए हैं. हर महफिल के अख्ताम पर नमाजों में माशाअल्लाह दुरूद व सलाम की सदाएँ जो हैं वो धूमधाम से पढ़ी जाती हैं. वो शायर लिखते हैं ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, या रसूल अल्लाह की सदाएँ बुलंद होती रहेंगी. एक और कॉल है, वीडियो शामिल करते हैं और फिर सिलसिले को इख्तिताम करते हैं. जी. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. जी. माझं नाव तबरेज आलम अत्तारी आहे. मी हिंदच्या मुंबई शहरातून बोलत आहोत. मला हा नाद कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में ऐकायला हवे. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. हम माजरत खा हैं, नातों की बहुत सारी फरमाइशें आज थी. अल्लाह ताला हम सबको आज के दिन की बरकत अता फरमाए, हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए और हमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में आहें भरना, आंसू बहाना, तड़पना और मचलना नसीब फरमाए. नबी पाक के इश्क की सच्ची दलील है नबी पाक की सुन्नतों पर, आपकी अदाओं पर, आपके जो बताई हुई तालीमात हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. पूशम मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना. खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए. पूशम मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना.